وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا، پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی، بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، 4-6 آدمی رہ جائیں گے، سارے ہی برباد ہو جائیں گے پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، سارے گھاس کھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیتوں کی طرف۔ سورہ انعام میں اللہ نے ایک حکم ہمیں یہ بھی دیا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو۔ یورپ امریکہ جانے والوں، جاپان میں رہنے والوں، حلال گوشت تلاش کیا کرو، صرف ٹھپوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ وہاں بعض لوگوں نے حلال ٹھپے بنائے ہوئے، جو آ رہا ہے دے دنادن ٹھپے پہ ٹھپا، حلال حلال حلال، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہینڈ سلاٹر سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اس وقت تک وہ گوشت حلال نہیں ہوگا۔ باہر ملکوں میں اس کی بہت تحقیق لازم ہے، اور یہ مشینی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس پہ میں پہلے کئی بار دلائل دے چکا ہوں، اب دوں گا تو پھر ساری تفسیر کا لیکچر ہمارا اسی پہ چلا جائے گا۔ ہاتھ سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، ادروائز آپ کے لیے وہ میٹ کھانا حلال نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی مجبوری ہے، کوئی گوشت کھانا فضیلت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال بھی جی لیتے ہیں، تو ہم ویجیٹیرین ہیں نہیں، ہم گوشت خور ہیں، لیکن حلال ملے تو۔ گوشت خور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گوشت مل گیا متزل ہلا لیا، جو ملا کھا لیا، ایسا نہیں ہے۔ حلال گوشت کھائیں گے، ہینڈ سلاٹر ہو، مشینی ذبیحہ کو ہم حلال نہیں سمجھتے، کیونکہ مشین کو تھوڑی نام لینے کا کوئی اس کا یا اس کے ذبح کا ہو۔ اسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو گناہ کر رہے ہیں نا ان قریب اس کی سزا بھی ملے گی۔ آج اللہ کی رحمت کا ایسا تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرتے رہو وہ سب کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں معاف کر دوں گا، اللہ نے کہا بھائی میں سزا دوں گا، اللہ ہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا۔ سورہ انعام میں دیکھ لو آیت نمبر 120، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاثم، جو بھی گناہ کر رہے ہیں، چاہے چھپا ہوا گناہ ہو یا پبلک کے سامنے گناہ ہو، سیجزون، ان قریب بدلہ ملنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، مزے کر لو، مرو گے شروع ہے عذاب، قبر میں حساب و کتاب ہے، پھر میدان حشر میں ہے، پھر آگے جہنم میں ہے۔ تو یہ بڑی ٹف زندگی ہے، اس لیے آپ کے پاس گناہ کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون، جلدی بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی لمبی زندگی، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے۔ تو جو کر رہے ہو طبیعت سے چترول لگنے والے ہیں، سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ بھی ہے، جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے بس 27ویں کو مر جاؤ، اگلے پچھلے سارے معاف۔ رمضان میں مرا، بہنوں کی وراثت کھا کے مرا ہے، پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ رمضان میں مرے، رمضان میں مرنا یقیناً فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، اس فضیلت کا انکار نہیں ہے۔ 27ویں رات میں موت ہو گئی، فضیلت ہے، بڑی رات میں موت ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں۔ اسلام نے 27ویں رات کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا گناہوں سے بچنے کو فوکس کیا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں برائی سے بچنے کی ویلیو زیادہ ہے، ورنہ وہ پیغمبر آ کے بس رمضان کے فضائل سنا کے چلے جاتے، جو مرضی کرتے رہو۔ تبھی ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار علانیہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، وہ فلانی تاریخ کو مر گیا تو جنت میں، فلانی، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں۔ تو انبیاء ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، قرآن بھی ڈراتا ہے، تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ گناہ ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو۔ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے، گناہگاروں کے لیے غفور رحیم نہیں۔ گناہگاروں کے لیے تو سیجزون، اللہ کہہ رہے ہیں سزا ملے گی، تو اس لیے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس آیت سے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ نے قرآن میں فرمایا جنات سے خطاب کر کے کہ تم انسانوں سے تعداد میں زیادہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی آبادی
انسانوں کی آبادی سے زیادہ ہے. سائنس نہیں مانتی جنات کو تو نہ مانے, سائنس انکار بھی نہیں کر سکتی. بھائی جو چیز آپ کی پہنچ سے بالاتر ہے تو آپ کو کیا پتا وہ ہے یا نہیں ہے. سائنس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ ہمیں پتا چل گیا ہے. بہت ساری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جو مادی مخلوق ہی نہیں ہے, تو وہ ٹریس کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بس ہمارا یہ ایمان ہے اللہ نے جنات کو بنایا, پیدا کیا, اللہ کی مخلوق ہے, اور انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتی ہے وہ مخلوق. تو انہی کے توڑ کے لیے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھی رکھے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, وہ فرشتے بھی نورانی مخلوق ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. اب دیکھو صدیوں پہلے اگر کوئی سائنسدان بتاتا کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں دہی میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں, اتنے کیڑے ہوتے ہیں, کوئی مان لیتا؟ کہتے ہیں پاگل ہو رہا ہے کہ دہی میں کیڑے کہاں سے آ گئے اور ان چیزوں میں کیڑے کہاں سے آ گئے. کچھ بھی نہیں ہے. جب خورد ایجاد ہوئی تو وہ دہی میں آپ خورد سے دیکھو تو اتنے موٹے موٹے کیڑے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کھانا ہی چھوڑ دو گے ایک دہی. اب چھوڑنا نہیں, نہ دیکھنا, کھا لینا, لیکن ہوتے ہیں اس میں وہ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں, صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تو کیڑے ہی ہیں نا. تو عین ممکن ہے سائنس مزید ترقی کرے تو پہنچ جائے جنات تک, فرشتوں تک. یہ بھی ممکن ہے نہیں پہنچ سکے, قیامت تک نہ پہنچ سکے. تو اگر کسی دوسری دلیل سے ان چیزوں کا وجود ثابت ہو اور وہ دلیل برحق ہو تو ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تمام پیغمبروں کی دعوت ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جنات کا وجود بھی ہے اور فرشتوں کا وجود بھی ہے. جنات گندگی سے محبت کرتے ہیں, فرشتے گندگی سے نفرت کرتے ہیں. جھوٹ سے فرشتوں کو نفرت ہے, فرشتوں کی اچھی صفات ہیں, فرشتے انسان دوست ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی جنات کو ماننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عاملوں پہ ایمان لے آؤ. عاملوں کے پاس جنات نہیں ہوتے. یہ ابھی پاگل لوگ ہیں, بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں تمہیں بیٹھ کے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ عاملوں کو جنات نے قبضے میں لیا ہوا ہوتا ہے. ان کے قبضے میں جنات نہیں ہوتے. یہ کس کے قبضے میں ہوتے ہیں؟ جنات کے قبضے میں. اور پھر جو ان کے پاس جاتا ہے جنات اس کا راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی آ رہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی ہمارا منجن بکے گا, تو پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. تو جو جاتے ہی نہیں عاملوں کے پاس تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو برا بلا کہتے ہیں ان کو تو ویسا امیون سسٹم اتنا بوسٹ کر جاتا ہے ان کا, جو برا بلا کہتے ہیں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جنات ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. بولتے ہیں یار یہ اس عامل کو نہیں مانتا. تو یہ قرآن سے یہ سب باتیں ثابت ہیں. قرآن کیا کہتا ہے سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات جب مسلمان ہوئے, ایک جماعت مسلمان ہوئی, تو انہوں نے کہا دیکھو انسان ہم سے بلا وجہ ڈرا کرتا تھا, ہم سے پناہ مانگا کرتا تھا. پناہ کا مطلب ہمیں مدد کے لیے پکارتا تھا, تو ہماری سرکشی بڑھ گئی, ہم نے انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو جنات سے نہیں ڈرتے اور ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے, تو جنات کے دل میں نا ایک اللہ نے انسان کا روب رکھا ہے. دیکھو پاورفل ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ آپ پہ غالب آئے گا. ہم جو قربانی کے بیل لے کر آتے ہیں, طاقتور کون ہوتا ہے, ہم ہوتے ہیں یا بیل؟ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کھونٹے سے باندھتے ہیں یا بیل کو؟ بیل پاورفل ہے نا, لیکن اس کے باوجود کس کے قابو میں ہوتا ہے؟ ہمارے قابو میں. ڈرتا ہے ہم سے, یہ روب ہے انسان کا. لیکن جس دن بیل کو پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں, یہ کمزور ہے, تو ہم کھونٹے سے بدے ہوں گے اور بیل انجوائے کر رہا ہوگا. تو جانور پہ ایک انسان کا روب ہے, ڈرتے ہیں جانور انسانوں سے. تو ایسے ہی جنات پہ بھی انسانوں کا روب ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو یہ لگ گیا نا, یہ ہر وقت جن چڑیل بھوت میں لگا رہتا ہے اور پنکھوں پہ جا کے پھونکے مار رہا ہے کہ